اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک شخص جو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بزرگ ہے، اس واقعے کو بحر الانوار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بھی مختلف کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ انتہا وہ بزرگ ہے اور گنہگار ہے. وہ آتا ہے اس وقت پر جب کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد الحرام میں مقام ابراہیم پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ بزرگ مولا کی طرف نظر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس شخصیت کے قربان جاؤں جو گناہوں سے معافی دلا سکتی ہے، جو گناہوں سے معافی کا وسیلہ بن سکتی ہے. یہ کہتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہے اور اشعار جو ہے وہ دہرانا شروع کرتا ہے، جن میں وہ واسطہ دیتا ہے پروردگار کو کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس شخص کا جو اس مقام ابراہیم پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا واسطہ، اس کے جد بزرگوار کا واسطہ کہ جس پر تیری وحی آتی ہے، اور اس کے وسیع برحق کا واسطہ، اور اس کے وسیع کے دونوں بیٹے یعنی کہ امام حسن اور حسین کا واسطہ، اور ان دونوں بے فرزندان کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ، جو انتہائی ذکی کی بیٹی ہے، انتہائی پاکیزہ شخص کی یعنی کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اور اس کے بعد وہ مزید آگے کہتا ہے کہ پروردگارہ تجھے ان کے بعد آنے والے جو ائمہ طہار ہیں ان کی عزت اور عظمت کا واسطہ، اور پروردگارہ تجھے امام مہدی کے قائم کے آنے کا واسطہ، یعنی کہ دور کس کا ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام کا. اور وہ اپنی دعا میں جو وسیلے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اس میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کا تذکرہ کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگارہ ان وسیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہاتف غیبی کی صدا سن رہا ہوں کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ اے بزرگ تیرے گناہ بڑے عظیم ہیں، مگر تیرے ان وسیلوں کے اس دعا کے طریقے کے سبب ہم نے تیرے گناہوں کو بخش دیا. یہ تو فقط تیرے گناہ تھے، اگر تو پوری کائنات کے گناہگاروں کے لیے بھی اسی طریقے سے دعا کرتا تو مولا فرماتے ہیں میرے کانوں میں صدا آ رہی ہے ہاتف غیبی کی، میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو انبیاء کے دشمن ہوں، وہ جو کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہو اور ائمہ اطہار کے دشمن ہو، ان کے علاوہ ہر گنہگار کو میں معاف کر دیتا. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ انبیاء کے دشمن کی معافی نہیں ہے، جناب امیر کے دشمن کی معافی نہیں ہے، ائمہ اطہار کے دشمنوں کی معافی نہیں ہے. ہر گناہ کو پروردگار معاف کر دے گا، لیکن اپنے زمانے کے امام سے کوئی بغض رکھے گا پروردگار وہ معاف نہیں کرے گا. پروردگار اس کے اس گناہ، اس کی اس خطا کو معاف نہیں کرے گا. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مگر انسان کو چاہیے کہ دامن اہل بیت علیہ السلام کو تھامے رکھے. جتنا بھی گنہگار ہے اس گھر کے ساتھ دغا نہ کرے، اس اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بغاوت نہ کرے، ان سے بغض نہ رکھے. جتنا بھی گنہگار ہے ذکر محمد اور آل محمد سنے تو دل میں ٹھنڈ پڑے. آپ سب جانتے ہیں میرے تمام مومنین بہن بھائی، جناب نوح کی کشتی کا جو واقعہ ملتا ہے، جناب نوح کی کشتی میں فقط انسان سوار نہیں تھے، جناب نوح کی کشتی میں حیوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حیوان بھی سوار تھے. حیوان جو کہ جناب نوح کی کشتی میں سوار تھے، بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا اس نے اپنے زمانے کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا اور بلند ترین مقام پہ جا کے بیٹھ گیا. تو ہوا کیا؟ وہ بے شک حیوان تھے مگر نبی کے ساتھ تھے،
परवरदिगार ने उन्हें बचाए रखा। वो जो अपना बेटा था मगर नाफरमान था, नबी को छोड़ गया था, हक का इनकार कर गया था, परवरदिगार ने उसको भी खत्म कर दिया। याद रखो, बेशक हैवान हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मुतमस्सिक रहोगे तो निजात पाओगे, और अगर इनकी औलाद ही क्यों ना हो, इनको छोड़ेगी तो वो सरासर खसारे में रहेगी। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने ऐसे ऐसे मुहिब्बों को वाकिफ हूँ, ऐसे मुहिब्बों को जानता हूँ कि जिनकी तलवार से मैं अगर टुकड़े कर दूं तो उनकी मोहब्बत व उल्फत व मुवद्दत मजीद बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए तो जिस दरख्त का पता चला कि इस पे सूली लटकाया जाएगा, इस पे मार दिया जाएगा, जुबान काट दी जाएगी, यहाँ पर लटका रहेगा, लटक लटक के मर जाएगा, जिस्म के आज़ा जुदा कर दिए जाएंगे, जैसे जैसे सुना ना अपनी अज़ियतों को कि ये मुश्किलें मुझे पे आएंगी, उस पौधे को पानी देना शुरू कर दिया, उस पौधे की हिफाजत करनी शुरू कर दी। कब ये इस काबिल हो कि मैं इसके ऊपर लटकाया जा सकूं? जनाब अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। जो मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जितनी बड़ी मुश्किल आ जाती है, जो मुसीबत इन पे टूट पड़ती है, इन पे मसाइब का पहाड़ गिर जाता है, इनके दिलों से मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम कम नहीं होती। मौला फरमाते हैं, तलवारों से टुकड़े कर दो इनके, तब भी इनकी मुवद्दत में इजाफा देखूंगा। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको अपने हाथ से अगर मैं शहद चटाता रहूं, शहद खिलाता रहूं, उनके बुग़्ज़ में फिर भी इजाफा होता चला जाएगा। देखा गया है, हमने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है, हम आम जिंदगी में देखते हैं कि जितने फजाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इंसानों के सामने बयान किए जाते हैं, मोमिन तो वो होता है जो फजाइल सुनता है तो दिल बाग बाग हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, दिल शाद हो जाता है। मगर यही फजाइल जब कोई मुनाफिक सुनता है तो इतने फजाइल सुनने के बाद उसके ईमान में इजाफा नहीं होता, उसके यकीन में इजाफा नहीं होता, वो जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उल्फत का कायल नहीं होता। वो जितनी मेराज उसको सुनाई जाती है फजाइल की, वो बुग़्ज़ में भी वैसी ही मेराज पर पहुंच जाता है। उसकी बुग़्ज़ की हालत में मजीद बुलंदियां आती जाती हैं। हमें चाहिए कि जैसा माहौल हो, जैसे भी हालात हो, दामन अहले बैत अलैहिस्सलाम को हाथ से ना छोड़ें। इनका वसीला रहेगा, इनका साथ रहेगा, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, जन्नत हमारी मुंतजर रहेगी। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हमें सही मानों में सीरत मुहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।